میں خوبصورت اور جوان تھی۔ اماں فوت ہوئی تو ابا نے ان کی جگہ مجھے حویلی میں کام کرنے بھیج دیا۔ وہاں کے چودھری بار بار میری طرف غلط ارادے سے دیکھتے تھے۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایک دن حویلی سے بیگم صاحبہ کی انگوٹھی گم ہو گئی۔ بیگم صاحبہ نے مار مار کر میری حالت خراب کر دی۔ میں روتے ہوئے رات کو گھر واپس لوٹنے لگی تو چودھری صاحب نے حکم دیا کہ جب تک انگوٹھی کے پیسے پورے نہیں ہو جاتے مجھے ان کے ساتھ۔ مجھ پہ چوری کا الزام لگ گیا تھا اور یہ الزام بھی بہت بڑا تھا، اور جب تک میں ان کے پیسے واپس نہیں کرتی تو مجھے یہاں سے جانے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ لیکن جس آدمی کے پاس دینے کو کچھ ہو ہی نہیں وہ کیا کرے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے اور میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، تو میں آپ کے پیسے کیسے واپس کروں؟ تب چودھری صاحب نے کہا تو پھر تم ایک کام کرو کہ ساری رات، میرا نام روبینہ ہے اور میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے بابا بہت کامچور آدمی تھے۔ انہوں نے ساری زندگی کام نہیں کیا تھا اور میری ماں بڑی حویلی میں کام کرتی تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی کیونکہ حویلی والے لوگ کسی پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، لیکن میری ماں پر ان کو بھروسہ تھا۔ پر میری ماں کام کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور حویلی میں بہت کام تھے اور وہ بیمار بھی رہتی تھی۔ بابا کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس اماں جو یہ کام کرتی تھی اور اس سے جو مہینے کے پیسے اور گندم آتی تھی اسی پہ گزارا ہوتا تھا۔ اب میں بھی جوان ہو گئی تھی اور بہت خوبصورت بھی ہو گئی تھی۔ بابا نے میری شادی کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں سوچا تھا۔ اماں بار بار کہتی تھی کہ ابھی اس کی شادی کروا دو تاکہ یہ کام ہو جائے، لیکن بابا کہتے تھے کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ پھر مجھے یاد ہے اماں جب شام کو حویلی سے واپس آتی تھی تو ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوتے تھے، پیر سوجے ہوئے ہوتے تھے اور سانس لیتے ہوئے ہانپتی تھی۔ میں ان کے چہرے پر تھکن اور درد دونوں دیکھتی تھی، لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتی، بس ایک گہری سانس لے کے کہتی تھی کہ اللہ خیر کرے گا، اگلا دن تھوڑا آسان ہو جائے۔ پر ان کی بوڑھی ہڈیاں اب یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اکثر ان کے پاس بیٹھ کر کہتی اماں چھوڑ دو یہ کام، کوئی اور دیکھ لو، لیکن وہ کہتی بیٹی گھر کا چولہا اسی سے چلتا ہے، بابا تو ہاتھ ہلانے والے نہیں ہیں، اسی لیے مجھے ہی جانا پڑتا ہے۔ میں بس یہ دعا کرتی تھی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تاکہ اماں کو آرام ملے، لیکن بابا کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسی لیے بس یہ ضروری تھا کہ گھر میں جو تھوڑا بہت آ رہا ہے وہ آتا رہے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ بابا میرے لیے شہر میں نوکری تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بڑے فخر سے کہی کہ اب تم بھی کام کرو گی اور ڈبل کمائی ہوگی۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا دل ٹوٹ گیا، میرے آنسو نکل آئے، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے سوچا جو بیوی سے کام کروا سکتا ہے وہ بیٹی سے بھی کام کروا سکتا ہے۔ میں جانتی تھی بابا کا مزاج سخت ہے، وہ کبھی بات نہیں سنیں گے۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری۔ دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ شہر جا کر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے شہر کی چمک دمک پسند نہیں تھی۔ میں نے کبھی اپنے گاؤں سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ مجھے وہاں کے لوگوں سے ڈر لگتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ اگر کسی نے میرے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو میرا سہارا کون ہوگا۔ میں ہر رات یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے، لیکن شاید اللہ نے میری دعا تو سن لی، پر ایسے طریقے سے کہ میری روح کانپ اٹھی۔ ایک دن صبح اماں سخت بیمار ہو گئی، ان کے جسم میں جان نہیں تھی۔ میں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بس میری طرف دیکھتی رہی اور کہنے لگی بیٹی یاد رکھنا حویلی میں کبھی کام نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے کبھی مت جانا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بار بار کہتی تھی اماں کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن شام تک وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ میں ان کے کپڑوں سے لپٹ کر روتی رہتی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میری زندگی بھی ختم ہو گئی ہے، اب میرے پاس کوئی نہیں بچا جو میرا دکھ سمجھے۔ ابھی انہیں دنیا سے گئے 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ بابا نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ اب ماں کی جگہ میں کام کروں گی۔ ان کی آواز میں کوئی دکھ نہیں تھا، جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ انہوں نے حویلی والوں کو بھی جا کے بتا دیا کہ اب ان کی بیٹی ان کی بیوی کی جگہ کام کرے گی۔ مجھے وہ لمحہ آج بھی یاد ہے جب اماں کے جنازے کے بعد میں ان کے کمرے میں بیٹھی تھی اور ان کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کچھ بھی کرنا لیکن اس حویلی میں قدم مت رکھنا۔ وہاں کی دیواروں کے پیچھے
کچھ ایسا ہے جو باہر والوں کے لیے نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ بات کرتے کرتے رک جاتی اور بس یہ کہتی کہ تو وہاں مت جانا۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہیں، لیکن اب وہ بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ میں نے بابا سے بہت رو کر کہا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ اماں نے منع کیا تھا، لیکن بابا نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بولے کہ جس گھر کی روٹی ہم کھا رہے ہیں اسی گھر کی عزت بھی کرنی ہے۔ میں ان کے سامنے چپ کھڑی رہ گئی۔ اندر سے خوف کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن میری مجال نہیں تھی کہ میں انکار کر سکوں۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے اماں کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ ان کی آواز گونج رہی تھی کہ بیٹی اس حویلی میں مت جانا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر کل بابا نے زبردستی بھی بھیجا تو میں واپس نہیں آؤں گی۔ میں کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ آؤں گی۔ پر مجھے کیا خبر تھی کہ جو حویلی میرے خوابوں کا خوف بن گئی تھی، وہی حویلی میری قسمت بدلنے والی تھی، اور میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش وہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے حویلی میں کام نہیں کرنا چاہیے، نہ صرف میرے لیے ایک ڈر بلکہ میری ماں کی آخری خواہش بھی بن گیا تھا۔ پھر بھی بابا نے مجھے بھیج دیا۔ آج میرا پہلا دن تھا۔ صبح سورج پوری آب و تاب سے نکلا ہوا تھا۔ میں نے پرانے کپڑے پہنے جن کے کناروں پر اماں کے ہاتھ کی سلائی ابھی تک واضح تھی۔ ان کپڑوں کی خوشبو میں اماں کی یاد بسی تھی۔ میں نے سر پر دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹا اور دھڑکتے دل کے ساتھ حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب میں حویلی کے بڑے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو ایک عجیب سا سکوت تھا۔ پرندوں کی آوازیں بھی جیسے رک گئی تھی۔ در و دیوار پرانی تھی مگر ان کی شان و شوکت آج بھی قائم تھی۔ صحن کے بیچ میں ایک بڑا فوارہ تھا جو بند پڑا تھا، پر اس کے ارد گرد لگے پھولوں کی خوشبو پورے آنگن میں پھیلی ہوئی تھی۔ اندر جانے سے پہلے دروازے پر بیٹھے پہرے دار نے پوچھا، کون ہو؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، سمینا کی بیٹی ہوں۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر کہا، ہاں ہاں لگتی تو ہو اس جیسی، وہ بھی جوانی میں بڑی خوبصورت تھی۔ جا اندر جا، بڑی مالکن کے پاس جا کر کہہ دے کہ اب تو ان کی نئی نوکرانی ہے۔ میں آہستہ آہستہ اندر گئی تو سامنے بڑی مالکن ایک اونچی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر سختی اور غرور تھا۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولی، سمینا کی بیٹی ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں وہی کام کرنے ہیں جو تمہاری ماں کرتی تھی۔ تمہیں کچن میں بھی کام سکھایا جائے گا، برتن، کپڑے، جھاڑو سب تمہیں آنا چاہیے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا کیونکہ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے ایک بوڑھی عورت نے کچن دکھایا جو شاید پرانی نوکر تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ تمہاری جگہ ہوگی جہاں تمہیں صبح سے دوپہر تک کام کرنا ہے، پھر برتن دھونے ہیں اور شام کو برآمدے کی صفائی کرنا ہے۔ میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا اور دل میں اماں کو یاد کیا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اس حویلی کی ہوا بھی بھاری ہے، بیٹی کبھی مت آنا۔ لیکن اب میں وہیں تھی جہاں وہ ساری زندگی تھک تھک کے گزار گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں حویلی کے باہر والے صحن میں کھڑے ہو کر کپڑے دھو رہی تھی۔ دھوپ تیز تھی، پانی کی چھینٹیں میرے چہرے پہ گر رہی تھی۔ اسی وقت ایک شخص وہاں سے گزرا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی آدمی تھا جسے میں نے کبھی دور سے دیکھا تھا۔ اس کے لباس سے اندازہ لگایا کہ یہی چودھری صاحب ہیں۔ میں تو سمجھتی تھی کہ چودھری صاحب کوئی بڑے بوڑھے ہوں گے جن کی داڑھی سفید ہوگی اور ہاتھ میں چھڑی ہوگی، لیکن وہ تقریباً 35 یا 40 سال کے لگتے تھے۔ ان کا قد لمبا تھا، چہرے پر رعب تھا۔ وہ لمبی شیشل وار قمیض پہنے ہوئے تھے، سر پر پگڑی تھی، ہاتھ میں ایک سٹک تھی، اس کے ساتھ 2 گارڈز تھے۔ جب وہ گزرے تو ایک لمحے کے لیے رکے اور میری طرف دیکھا۔ وہ نظر عام نہیں تھی، وہ گہری تھی، جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئے اور اندر چلے گئے۔ شام کو جب میں کام ختم کر کے گھر آئی تو بابا بہت خوش تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا نوکری ہاتھ سے نہیں گئی، اگر تجھے کام نہ کرتی تو یہ روزی بند ہو جاتی، پھر سوچ کے کیا ہوتا۔ میں نے کہا کہ بابا اگر آپ کام کر لیتے تو مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وہ ہنسنے لگے، مگر ہنسی میں غرور اور سختی تھی۔ بولے، تو زیادہ ہی بولتی ہے، فکر نہ کر، جس جگہ کام کر رہی ہے نا وہ لوگ تجھے سیدھا کر لیں گے۔ تیری ماں بھی شروع میں بہت زبان چلاتی تھی،
कहती थी कि मैं किसी के नीचे काम नहीं करती। खूबसूरत थी ना, बहुत ज़्यादा, पर जब हवेली में काम शुरू किया तो बिल्कुल सीधी हो गई थी। मैं हैरान रह गई थी कि ऐसा क्या हुआ था जिसने मेरी माँ को बदल दिया। मैंने पूछा, बाबा ऐसा क्या हुआ था माँ के साथ? वहाँ बाबा कहने लगे, मुझे क्या पता, जाके अपना काम देख। मैं खामोश हो गई, मगर दिल में हज़ार सवाल उठे कि क्या हवेली में कुछ ऐसा था जिससे मेरी माँ की ज़िंदगी बदल गई, या किसी ने इसके साथ कुछ किया था। अगले दिन मैं फिर हवेली गई। वहाँ काम वही रूटीन, सुबह सफाई, दोपहर किचन, शाम बर्तन धोना। आस्ता आस्ता मैं सब सीखने लगी। 1-2 हफ्ते गुजर गए, किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी ना की और ना ही कोई उल्टी सीधी बात हुई। बल्कि बड़ी मालकिन कभी कभी तारीफ़ कर देती थी कि तुम्हारी माँ की तरह तुम भी सफाई से काम करती हो। महीने के आखिर में जब तनख्वाह देने का वक्त आया तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी। सोचा शायद वो आधे पैसे देंगे, क्योंकि आधा महीना अम्मा ने काम किया था और आधा मैंने। मगर जब बड़ी मालकिन ने पूरे महीने की तनख्वाह दी तो मुझे हैरत हुई। उन्होंने कुछ पुराने कपड़े भी दिए और कहा, ये रख लो, तुम्हारी माँ के वक्त के हैं। और साथ ही कुछ पुराने बर्तन भी दे दिए। मैंने शुक्र अदा किया और सोचा, ये लोग तो अच्छे हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद अम्मा ने ज़्यादा सोच लिया था या फिर वक्त बदल गया है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था। मैंने दिल में इकरार महसूस किया, मगर मुझे क्या मालूम था कि सुकून के ये चंद दिन सिर्फ खामोशी से गुजरने वाले थे। इनके बाद जो तूफ़ान आने वाला था इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। पर मेरी माँ की बात गलत नहीं थी। चौधरी साहब मुझे बार बार घूर के देखते थे। शुरू में मैंने ये बात महसूस की, मगर नज़रअंदाज कर दी। सोचा शायद मेरा वहम हो। लेकिन जब ये बात रोज़ होने लगी तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। मैं जब स्वयं से झाड़ू देती या किचन के बर्तन धोती तो मुझे महसूस होता कि कहीं न कहीं से मुझे कोई देख रहा है। जब पलट के देखती तो अक्सर चौधरी साहब किसी बहाने वहाँ मौजूद होते। कभी गार्ड्स को हदायत दे रहे होते, कभी दरवाजे के पास खड़े होते, लेकिन इनकी नज़रें हमेशा मेरी तरफ होती। एक दिन दोपहर का वक्त था, धूप तेज़ थी। मैं गार्डन में काम कर रही थी। कपड़े निचोड़ते वक्त मैंने देखा कि वो फिर वहीं खड़े हैं। इनके चेहरे पर वहीं अजीब सा सुकून था। मैंने जल्दी से नज़रें नीची कर ली, मगर वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। इनके कदमों की चाप सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो मेरे करीब आकर रुके और बोले, कौन हो तुम? लड़की। मैंने हाथ से दुपट्टा थोड़ा दुरुस्त किया और आहिस्ता आवाज़ में कहा, मेरा नाम रुबीना है, मैं समीना की बेटी हूँ। वो एक पल के लिए खामोश रहे, फिर इनके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। बोले, ओ अच्छा, समीना की बेटी हो, तभी इतनी खूबसूरत हो। इनके लहजे में एक ऐसा नरम जहर था जो मुझे अंदर तक चुभा। मैं खामोश खड़ी रही। उन्होंने पूछा, उम्र क्या है तुम्हारी? मैंने कहा कि 19 साल। वो हल्का सा हंसे और बोले कि अभी तो जवान हो, तुम्हारे बाप ने तो बड़ा निराला काम किया है, बेटी को भी यहाँ भेज दिया। अब्बा से बड़ा कोई बेगैरत आदमी नहीं होता। मैंने फ़ौरन कहा, मजबूरी होगी कोई इनकी। उन्होंने मेरी बात पे गौर किया और एक लम्हे को चुप हो गए। फिर कहने लगे, हाँ मजबूरियाँ तो होती हैं, इंसान इन्हीं मजबूरियों में ज़िंदगी के उल्टे सीधे फैसले करता है, कहीं तुम्हें भी ना करना पड़ जाए। मैंने हैरान होकर कहा, मैं आपकी बात नहीं समझी चौधरी साहब। वो आहिस्ता से हंसे। इनकी हंसी मेरे दिल पर जैसे किसी ने खंजर रख दिया हो। वो बोले, समझ जाओगे, वक्त सब समझा देता है। फिर वो पलटे और जाने लगे, लेकिन जाते जाते रुक कर बोले, तुम यहाँ धूप में क्यों काम कर रही हो? तुम्हारा गोरा चेहरा काला काला हो जाएगा। मैंने नरमी से कहा, मैं नौकर हूँ, मुझे जो काम बताया गया है मैं वही कर रही हूँ। उन्होंने मेरी तरफ गहरी नज़र से देखा और फिर आगे बढ़ गए। अगले ही दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी ड्यूटी बदल दी गई है। अब मुझे गार्डन के बजाय अंदर किचन में रखा गया था। सब लोग कहने लगे कि चौधरी साहब ने खुद कहा है कि ये लड़की अब बाहर काम नहीं करेगी। मैं हैरान रह गई। एक तरफ दिल में खौफ बैठ गया था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोचती थी कि शायद वाकई वो इस बात से परेशान थे कि मैं धूप में काम कर रही हूँ। मगर जब जब वो मुझे देखते, इनकी आंखों में एक ऐसी आग होती जो मुझे अंदर से हिला के रख देती। मैं रात को घर आई तो बहुत परेशान थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा वो चौधरी साहब मुझे बार बार घूर घूर के देखते हैं, इनकी नज़रें मुझे डरा देती हैं।
بابا جو چرپائی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے زور سے ہنسنے لگے۔ بولے گھور گھور کے نہیں دیکھتے بیٹا، نظر کرم کرتے ہیں۔ اسے اگر تو ان کی نظر کرم کے دائرے میں آ گئی نا تو تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا اس کا کیا مطلب ہے بابا؟ ابا نے حقے کا کش لیا اور بولے پاگل، ہم جیسے کمیوں پر جب چودھری لوگ نظر رکھتے ہیں نا تو ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے جیسے لوگوں پر کب نظر ڈالتے ہیں، اور اگر ڈال بھی لیں تو یہ ان کی مہربانی ہوتی ہے۔ وہ بولے اگر وہ تیرے ساتھ کچھ برا کر دیتے تو پھر تو پریشان ہوتی، انہوں نے تو تیرا خیال کیا ہے نا۔ میں نے آہستہ سے کہا ہاں لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، ان کی نظریں اچھی نہیں لگتی بابا۔ بابا نے میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا، بولے یہ جو دل کو لگتا ہے نا یہ سب کچھ نہیں ہوتا، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تو ایک نوکرانی ہے اور نوکرانیوں کی حقیقت کبھی نہیں بدلتی۔ اگر چودھری صاحب جیسے بڑے لوگ تیرے بارے میں کچھ سوچ لیں تو تجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا کہ ان کے ایک اشارے پر ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھتے ہیں۔ میں نے ان کی بات سنی مگر میرے دل میں ایک گہری خراش پڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری اپنی عزت میرے ہی باپ کے الفاظ میں دفن ہو گئی ہو۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ بابا کی نظریں حقے کے دھوئیں میں گم تھیں اور میں اپنے دل کے خوف میں اس رات نیند نہیں آئی۔ اماں کی باتیں یاد آئیں، ان کا وہ چہرہ جب وہ آخری بار بولی تھی کہ بیٹی حویلی میں کبھی قدم مت رکھنا۔ میں نے تکیے میں منہ چھپا کر آنسو بہائے۔ میری آنکھوں کے سامنے چودھری صاحب کا چہرہ بار بار آ رہا تھا، ان کی آنکھیں، ان کی وہ ہنسی، وہ لہجہ جس میں غرور بھی تھا اور کوئی اور مطلب بھی۔ مجھے اب سمجھ آنے لگا تھا کہ اماں نے کیوں کہا تھا کہ حویلی میں کچھ ایسا ہے جس سے بچنا چاہیے، لیکن اب تو میں وہاں بندھی ہوئی تھی اور میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ مجھے چودھری صاحب نے تھوڑے پیسے دیے جبکہ ابھی میری تنخواہ کا وقت بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولے تم محنت کرتی ہو ربینہ، تمہیں وقت سے پہلے دینا میرا فرض ہے۔ مجھے ان کی یہ بات دل کے اندر تک لگی۔ پہلی بار کسی نے میری محنت کو یوں مانا تھا۔ دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ اسی شام جب مجھے بخار ہوا تو انہوں نے خود مالکن سے کہا کہ آج ربینہ کو آرام کرنے دو۔ یہ بات میرے لیے جیسے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے نصیب بدلنے لگے ہیں۔ میں نے سوچا دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ ہیں جو کسی غریب کے دکھ کو سمجھتے ہیں۔ چودھری صاحب کا رویہ نرم ہوتا جا رہا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ میں ان کی اسی نرمی میں اپنایت دیکھنے لگی تھی، جیسے کوئی اپنا ہو جو دل سے فکر کرے۔ میں مطمئن ہو گئی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی کہ چلو شاید اب زندگی کا دور ٹھیک ہونے لگا ہے۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سکون صرف ایک لمحاتی دھوکہ ہے، اصل طوفان تو آنے والا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ سب نوکرانیاں پریشان تھیں۔ مالکن چیخ چیخ کر بول رہی تھی کہ ان کی سونے کی انگوٹھی غائب ہو گئی ہے۔ وہ انگوٹھی ان کے لیے خاص تھی، ان کے شوہر نے شادی کی سالگرہ پر دی تھی۔ پورے گھر کی تلاشی شروع ہو گئی، ہر چیز کو الٹا پلٹا جا رہا تھا اور ہم سب نوکرانیاں ایک ایک کر کے کمرے کے کونے کونے کی صفائی دکھا رہی تھی۔ مالکن کی نظریں بار بار میری طرف آ رہی تھی، جیسے وہ یقین کر چکی ہوں کہ چور میں ہی ہوں۔ پھر وہ بولی یہ دو نوکرانیاں تو میری 15 سال سے خدمت کر رہی ہیں، ایک دن ان پر شک نہیں ہوا، لیکن یہ ربینہ تو ابھی نہیں آئی ہے اور اسی کے آنے کے چند دن بعد یہ چوری ہوئی ہے۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا بی بی جی میں نے کچھ نہیں لیا، میں تو ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ ان کے ہاتھوں کے زیورات کی کھنک اور چہرے کی سختی مجھے اندر سے توڑنے لگی۔ انہوں نے ایک لمحے میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ چوری اس نے کی ہے۔ پھر وہ میرے قریب آئیں اور اچانک میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ مجھے لگا جیسے سارا جسم جل گیا ہو۔ میں نے آنکھوں سے آنسو بہتے محسوس کیے مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ اگلا تھپڑ اور پھر تیسرا۔ ان کے ہاتھ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جیسے وہ اپنا سارا غصہ مجھ پر نکال رہی ہوں۔
وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، تو ہی چور ہے، تیرے جیسے ہی لوگ بھروسے کو داغدار کرتے ہیں، تیرے اندر ایمان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا، بی بی جی، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ باقی سب نے تو قرآن کی قسمیں اٹھا لی ہیں، بس تو رہ گئی ہے جسے ہم پہ بھروسہ نہیں، وہی چور ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ ختم ہوتا جا رہا تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے قسم کھانے کی بھی اجازت مانگی، مگر انہوں نے کہا، اب دیر ہو چکی ہے، چوری کرنے والے کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بولی، تیرے سے ہی انگوٹھی برآمد ہوگی۔ اور میں حیران تھی کہ آخر کیوں مجھے مجرم بنا دیا گیا؟ میں تو روز ان کے کپڑے استری کرتی تھی، ان کے بچوں کے جوتے صاف کرتی تھی، ان کے برتن مانجتی تھی، مجھے ان کی گھر سے محبت تھی۔ لیکن اب وہی گھر قید خانہ بن گیا تھا۔ شام تک کسی نے مجھے باہر نہیں جانے دیا، دروازے بند تھے۔ مالکن نے کہا، جب تک پتہ نہیں چلتا کہ انگوٹھی کہاں گئی، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اب میں خوف کے سائے میں بیٹھ گئی تھی۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان کی نظریں مجھ پہ یوں جمی تھی جیسے فیصلہ کر چکی ہوں کہ روبینہ ہی قصوروار ہے، اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا کیا بننے والا ہے۔ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ کرنا تھا انہوں نے۔ بس اتنا جانتی تھی کہ آج کی رات میرے لیے بہت بھاری ہے، اور شاید میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بھی یہی ہے۔ میرے باپ کو بھی بلا لیا گیا اور ان کو سب کچھ بتایا گیا۔ وہ اندر آئے تو میں نے ان کی آنکھوں میں دکھ دیکھا۔ وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، مگر جب سب نے ان کے سامنے مجھے چور کہا تو وہ فوراً بولے، یہ چوری نہیں کر سکتی، میری بیٹی ایسا کام سوچ بھی نہیں سکتی، یہ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ اس کی ماں بھی ایماندار تھی اور بہت سچی عورت تھی۔ میں نے بابا کی بات سنی تو دل کو تھوڑا سہارا ملا کہ چلو وہ تو مجھ پہ یقین رکھتے ہیں، مگر پھر مجھے لگا بابا اور چودھری صاحب کے درمیان کچھ آہستہ آہستہ باتیں ہو رہی ہیں۔ دونوں کے چہروں پہ عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کوئی فیصلہ لیا جا رہا ہو۔ مالکن جو تھوڑی دیر پہلے مجھ پہ ہاتھ اٹھا چکی تھی، وہ اب دور سے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی جیسے وہ ابھی بھی مجھے سزا دینا چاہتی ہو۔ وہ بار بار دہرا رہی تھی کہ تیرا تو میں ایسا انتظام کروں گی کہ تو سیدھی ہو جائے گی۔ تو نے میری انگوٹھی کیسے چوری کی؟ میری ہیرے کی انگوٹھی تھی جو سونے کے اندر جڑی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ بہت مہنگی تھی، اور میری تو جان اس کے اندر بند تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ مصیبت اچانک سے میرے سر پر کیوں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اصل چور کون تھا جس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ مجھے لگا کہ بابا کوئی اور بات کر رہے ہیں اور مجھے لے کر چلے جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ دروازے تک گئے اور باہر نکل گئے۔ میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو دل کانپ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بابا مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے ان کے پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب میں اکیلی تھی اور رات ہو چکی تھی۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، ایک عورت اندر آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور چہرے پہ سختی تھی۔ وہ بولی، چل میرے ساتھ۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھے، کہاں؟ تو وہ بولی، بس تو چل۔ میں نے کہا، کیوں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، بس چل۔ اس نے مجھے کہا کہ تو جا کر نہا لے۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں نہلایا جا رہا ہے؟ تو وہ بولی، جیسا کہ تو صاف ہو جا، اب تجھے صاف ہونا ہے۔ میں اندر گئی اور نہانے کے بعد جب باہر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ سامنے لال جوڑا رکھا تھا اور زیورات رکھے تھے، کپڑے پڑے تھے اور وہ سب لوازمات موجود تھے جو ایک دلہن کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولی، چل میں تجھے تیار کر دوں، تو بڑی خوبصورت ہے۔ میں نے کہا، مگر کیوں، مجھے دلہن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو وہ بولی، دلہن کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس کی شادی ہوتی ہے، اور آج تیری شادی ہو رہی ہے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے کہا، میری شادی، مگر کس سے؟ تو وہ بولی، ہمیں یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے،
ہمیں جو حکم ملا ہے ہم وہی کریں گے۔ ہم بھی تمہاری طرح نوکر ہیں، ہم سے سوال مت کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ میں خاموش ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس عورت نے 2 گھنٹے لگا کر مجھے تیار کیا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں واقعی دلہن لگ رہی تھی، مگر دل کے اندر خوف طوفان بن کے اٹھ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی انجانے انجام کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ پھر وہ عورت مجھے ایک صاف ستھرے کمرے میں لے گئی، جہاں اے سی چل رہا تھا اور بیٹھنے کی جگہ بھی تھی۔ میں ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی دیواروں پر روشنی مدھم تھی، ہر چیز بہت ترتیب سے رکھی تھی، مگر میرے دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور وہ کون تھا جس کے لیے مجھے دلہن بنایا جا رہا تھا؟ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور مولوی صاحب اندر آئے۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ دونوں کے چہروں پر ایک رسمی سا سکون تھا، جیسے وہ کوئی عام سا فریضہ ادا کرنے آئے ہوں۔ انہوں نے مجھ سے نرمی مگر سنجیدگی سے پوچھا کہ تم راضی ہو؟ کیا تم اجازت دیتی ہو؟ میں سکتے میں کھڑی تھی، زبان جیسے کسی نے کاٹ لی ہو۔ میں بول بھی نہ سکی، آواز حلق میں اٹک گئی۔ مگر انہوں نے میری خاموشی کو ہاں سمجھ لیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولے کہ ٹھیک ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ دل جیسے سینے سے نکل کر زمین پر گرنے والا تھا۔ کچھ دیر گزری تو وہی مولوی صاحب دوبارہ واپس آئے۔ اس بار ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ انہوں نے رجسٹر میز پر رکھا اور کہا، آ جاؤ یہاں دستخط کر دو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے، کس سے میری شادی کروا رہے ہیں؟ تو وہ بولے، تمہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں آتا۔ وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ بس یہاں سائن کر دو، تمہارا نکاح مکمل ہو جائے گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میں کس سے نکاح کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ سوال نہ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر جب میری نظر اس آدمی پر پڑی جو نکاح کے کاغذات کے قریب کھڑا تھا تو میری روح کانپ گئی۔ یہ تو چودھری صاحب تھے، وہی چودھری صاحب جو ہر روز حویلی میں روب سے چلتے تھے، جن کے لیے سب سر جھکا کر بات کرتے تھے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ سب سچ ہے۔ میرے لب کپکپانے لگے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ بس مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھانا شروع کر دیے۔ میں چپ تھی، لیکن ان کی آوازوں میں فیصلہ لکھا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ نکاح مبارک ہو تو سب لوگ خوشی سے ہنسنے لگے اور میں پتھر بن گئی۔ اس کے بعد وہی عورت جس نے مجھے دلہن بنایا تھا اندر آئی اور کہنے لگی، چلو بیٹی، اب تمہیں لے کے چلتے ہیں۔ وہ مجھے ایک گاڑی میں بٹھا کر دوسرے بنگلے پر لے آئی۔ گاڑی بہت بڑی تھی اور راستہ اتنا لمبا کہ لگا جیسے میں اپنی زندگی سے بہت دور جا رہی ہوں۔ جب گاڑی سے اتری تو میں نے دیکھا کہ یہ بنگلہ پہلے والے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اندر داخل ہوئی تو ہر چیز صاف ستھری اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا جس میں نرم بستر تھا، پردے ریشم کے تھے اور کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے لیے کھانا لایا گیا اور وہ بھی اتنا اچھا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا کھانا نہیں دیکھا۔ میں چپ چاپ بیٹھی کھاتی رہی، دل میں خوف کا طوفان چل رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور چودھری صاحب اندر آئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے انہیں اپنی چاہی ہوئی چیز مل گئی ہو، اور وہ میرے قریب آئے اور خوشی سے بولے کہ تجھے پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ میں نے تجھ سے شادی کر لی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو نہیں کرنا چاہتی تھی شادی۔ تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ عورتیں ہمیشہ یہی کہتی ہیں، مگر میں نے سوچا تھا کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھوں۔ تم جیسی نوکرانیاں ہمیشہ نوکرانیاں ہی رہ جاتی ہیں، مگر میں نے تمہیں عزت دی ہے، تم سے نکاح کیا ہے، تمہیں اپنا بنا لیا ہے۔ میں نے کہا کہ مگر آپ کی بیوی بھی تو ہے۔ وہ بولے، وہ تو ختم ہو گئی، وہ میرے دل سے اتر چکی ہے۔ اب میری زندگی میں تم ہو، تمہیں پتہ ہے تم کتنی خوش قسمت ہو۔
میں نے چپ رہنا بہتر سمجھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور بولے کہ چلو یہ سب باتیں چھوڑو، منہ دکھائی کے بغیر شادی کیسی؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے تمہیں پتہ ہے منہ دکھائی کا تحفہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ہنسے اور بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر تحفے کے دلہن کی منہ دکھائی نہیں ہوتی۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور میری انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ میری سانس رک گئی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی، مالکن کی انگوٹھی، وہی سونے میں جڑا ہوا ہیرا جس کے لیے مجھ پہ چوری کا الزام لگا تھا۔ میں سکتے میں آ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چودھری صاحب ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہاں یہ وہی انگوٹھی ہے، میں نے ہی چوری کروائی تھی، میں نے ہی الزام تیرے اوپر لگوایا تاکہ یہ سب کچھ ممکن ہو سکے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا یہ تو دھوکہ ہے۔ تو وہ بولے دھوکہ یا تقدیر جو بھی کہہ لو، مگر تمہیں سمجھنا ہوگا کہ تم اب کون ہو۔ تم اب گاؤں کے چودھری کی بیوی ہو، تم وہ ہو جس کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ تم اس عورت کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی ہو جس نے تمہیں مارا تھا۔ اب وہ میرے لیے کچھ نہیں اور تم سب کچھ ہو۔ میں چپ ہو گئی، کچھ نہ بولی۔ وہ کہنے لگے دیکھو مجھے پتہ ہے یہ سب اچانک ہوا ہے، تمہیں سمجھنے میں وقت لگے گا، مگر یاد رکھنا تم اب میری ہو، میں تمہیں ملکہ بنا کے رکھوں گا۔ میں تیرے باپ جیسا نہیں ہوں جو تیری کمائی کھاتا رہا۔ میں تیرے لیے محل بنا دوں گا، تجھے عزت دوں گا، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب سے تو میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میری دنیا ہے۔ میں خاموش بیٹھی رہی، میرا دل خالی تھا، دماغ سن ہو چکا تھا، آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا تھا۔ وہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئے۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، بس اتنا کہا کہ آرام کر لینا، اب تمہیں وہ زندگی ملنے والی ہے جس کا تم نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور میں وہیں بیٹھی سوچتی رہی کہ یہ خواب ہے یا قید جس سے اب نکلنا ناممکن ہے۔ میں سوچنے والی بات یہ تھی کہ کیا واقعی قید تھی؟ اس طرح سے دیکھا جائے تو میرے ساتھ وہ ہو گیا جس کے خواب کوئی بھی لڑکی دیکھتی تھی۔ میری شادی ویسے بھی کسی سے ہونی تھی، میرے جیسے ہی کسی غریب آدمی سے، یا پھر ساری زندگی میری شادی ہی نہ ہو پاتی۔ بابا کیوں میری شادی کرتے جبکہ میں تو ان کو کما کے کھلا رہی تھی؟ جس حویلی کے ایک ایک کونے کو میں صاف کرتی پھر رہی تھی، اب وہ پوری حویلی بھی میری ہو چکی تھی۔ صحیح تو کہا تھا چودھری صاحب نے، انہوں نے تو میری قسمت بدل دی تھی۔ مجھے تو اس سب کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ جس عورت نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا آج میں اس کی برابری پہ آ گئی تھی۔ جس انگوٹھی کے لیے وہ مری جا رہی تھی آج وہ انگوٹھی میری انگلی میں تھی، اور جس شوہر کے دم پر وہ راج کر رہی تھی آج وہ میرا بھی شوہر بن چکا تھا۔ پھر اس سے زیادہ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سوچنے لگی کہ مجھے اپنی زندگی میں آئی اس تبدیلی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ پریشان ہونا چاہیے، اور سوچ کے لیا کہ میں بھی چودھری صاحب کو قبول کر لوں گی کیونکہ اب وہ میرے شوہر ہیں۔ چودھری صاحب میرا بہت خیال رکھتے تھے، ان کے لہجے میں ہمیشہ ایک نرمی ہوتی تھی جو میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ ایک دن انہوں نے آ کر کہا کہ میں گھر میں کچھ پیسے رکھ رہا ہوں، تمہیں جو چاہیے ہو باہر کھڑے نوکر سے منگوا لینا۔ میں نے حیران ہو کر دیکھا تو واقعی باہر ایک نوکر کھڑا تھا، وہ بہت خاموش سا تھا جسے بس میری خدمت کے لیے رکھا گیا ہو۔ چودھری صاحب نے کہا کہ اب تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے میرے لیے دنیا بھر کے کپڑے، جوتے اور زیورات منگوائے۔ وہ ہر چیز اپنی پسند سے چنتے تھے، اور جب میں وہ پہنتی تھی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک سے آ جاتی تھی۔ یہ بنگلہ ان کا ہی تھا، لیکن وہ پہلے کبھی یہاں نہیں رہے تھے۔ انہوں نے اسے میرے رہنے کے قابل بنایا۔ ہر کمرہ صاف ستھرا، ہر چیز نئی اور چمکدار تھی، جیسے کسی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہو۔ چودھری صاحب اکثر مجھ سے کہتے کہ اس عورت سے مجھے اولاد نہیں ہوئی، لیکن مجھے امید ہے کہ تم سے ہو جائے گی۔ ان کی آنکھوں میں ایک خواہش ہوتی تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ انہوں نے کہا اگر تم نے مجھے اولاد دے دی، چاہے بیٹی ہی کیوں نہ ہو، تو میرے دل میں تمہاری عزت اور مقام اور بڑھ جائے گا۔ ان کی بات سن کر میرا دل بھی نرم پڑ گیا۔ میں نے انہیں قبول کر لیا تھا اور اب ان کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ میرے بابا کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ وہ کیسے مان گئے؟ تو چودھری صاحب ہلکا سا مسکرائے اور بولے تمہارا باپ بہت برا آدمی ہے،
میں گھٹیا کا لفظ نہیں کہنا چاہتا، مگر اس نے تمہیں بیچ دیا تھا۔ تمہارے باپ نے صرف 25 لاکھ میں تمہارا سودا کر لیا۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ نے مجھے خریدا ہے؟ وہ فوراً بولے، نہیں میری جان، میں نے تمہیں خریدا نہیں، میں نے تمہاری جان کا صدقہ دیا ہے۔ تمہارا باپ تمہیں بیچنا چاہتا تھا، مگر میں نے تمہیں عزت کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ میری نیت کا صدقہ تھا۔ میں کچھ نہیں بولی، بس خاموش رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر انہوں نے نرمی سے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ اب تمہارا کام ہے خوش رہنا، مسکرانا، میری زندگی کو خوشیوں سے بھرنا، مجھے باپ بنانا اور ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا کہ میں یہ سب کروں گی، اور میں نے کیا بھی۔ چودھری صاحب کی ہر بات مانی، ان کے ہر حکم پر عمل کیا۔ انہوں نے کبھی مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھایا، نہ کبھی غصہ کیا، بلکہ جب بھی کسی بات سے ڈر جاتی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہتے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ان کی باتوں میں ایک عجب سا سکون تھا جو میرے دل کو مطمئن رکھتا تھا۔ شادی کو 1 سال گزرا تو میں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک آئی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ آج تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں ان کے سینے سے لگی روتی رہی، مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو چودھری صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے میرے لیے ہر وہ چیز منگوائی جو ایک ماں کو اپنے بچے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ وہ دن رات میرا خیال رکھتے، میرے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھاتے اور کہتے کہ یہ میرا وارث ہے۔ انہوں نے اس کا نام آریان رکھا۔ وہ بہت خوبصورت بچہ تھا، گوری رنگت، آنکھوں میں چمک اور چہرے پہ معصوم مسکراہٹ۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو دل سے شکر ادا کرتی کہ شاید قسمت نے مجھے آزمائشوں کے بعد خوشی کا موقع دیا ہے۔ میری زندگی اب ایک نیا رنگ لے چکی تھی۔ میں صبح آریان کے ساتھ کھیلتی، دوپہر کو چودھری صاحب کے لیے کھانا بناتی اور شام کو ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی۔ وہ اکثر اپنے ماضی کے قصے سناتے کہ کیسے انہوں نے محنت سے دولت کمائی، مگر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کا دل ہمیشہ ادھورا رہا۔ میں ان کی آنکھوں میں وہ خالی پن محسوس کرتی تھی جو اب آریان نے بھر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ وہ ہر روز اس کے لیے کچھ نہ کچھ نیا لے کے آتے، کبھی کھلونے، کبھی چھوٹے چھوٹے کپڑے۔ کبھی کبھی جب میں رات کو آریان کو گود میں لیے بیٹھتی تو سوچتی کہ زندگی کتنی عجیب چیز ہے۔ کل تک میں ایک معمولی نوکرانی تھی، آج ایک بنگلے کی مالکن بن کر بیٹھی ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، عزت، آسائش، سکون اور ایک بچہ۔ چودھری صاحب جب کبھی میرے پاس بیٹھتے تو میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ تم نے میری زندگی بدل دی، تم نے مجھے وہ خوشی دی جو میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی۔ میں دل ہی دل میں کہتی کہ شاید یہ میرا نصیب تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چودھری صاحب کی طبیعت میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے، کبھی کبھی بہت خاموش ہو جاتے، کبھی مجھ سے دور دور رہتے۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا بس کچھ کاروباری مسائل ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ وقتی بات ہے، لیکن دن گزرتے گئے اور ان کی خاموشی بڑھتی گئی۔ کبھی کبھی رات دیر تک بنگلے کے باغ میں بیٹھے رہتے اور آسمان کو دیکھتے۔ میں ان کے پاس جاتی تو وہ کہتے کہ بس تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ہونے سے سکون محسوس کرتا ہوں۔ ایک دن صبح میں نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ میں نے گھبرا گئی اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا دل کمزور ہے، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کا خیال اور بڑھا دیا، ان کے کھانے پینے سے لے کر دوا تک ہر چیز خود دیتی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات وہ میرے اور آریان کے ساتھ بیٹھے کہنے لگے، اگر کل کو میں نہ رہوں تو آریان کا خیال تم ہی رکھنا، تمہارے بغیر میرا گھر ادھورا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، مگر وہ بس مسکرا دیے۔ اگلی صبح وہ جا چکے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ میری دنیا ایک لمحے میں بدل گئی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھی روتی رہی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں مگر چہرہ پرسکون تھا، جیسے وہ اپنی دنیا کا مقصد پورا کر کے جا چکے ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گی، مگر اب آپ کے بغیر میں ادھوری ہوں چودھری صاحب۔ چودھری صاحب کے جانے کے بعد میں اور آریان اس بنگلے میں اکیلے رہ گئے۔ میں نے وہی زندگی گزاری جو انہوں نے میرے لیے بنائی تھی۔ ان کے کمرے کو ہمیشہ ویسا ہی رکھا،
ان کی تصویروں کے سامنے دیا جلاتی تھی۔ میں ہر روز آریان کو ان کے بارے میں کہانیاں سناتی کہ وہ کیسے انسان تھے جنہوں نے میری زندگی کو جہنم سے جنت بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا، آریان بڑا ہوتا گیا اور میں اب چودھری صاحب کے بنائے اس بنگلے میں ان کی یادوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں نے بہت دکھ دیکھے مگر آخر میں سکون یہی ملا کہ وہ میری زندگی کا حصہ رہے۔ انہوں نے مجھے عزت دی، محبت دی اور وہ مقام دیا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب جب میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے وہ کہیں وہیں سے مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں خوش ہوں کیونکہ تم نے میرا وعدہ نبھا دیا، تم نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا اور اب میں بھی مطمئن ہوں۔ یہی زندگی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، انسان زندگی کے بہت سے راستوں سے گزر جاتا ہے، بہت سے پہاڑوں کو سر کر لیتا ہے، بہت سی ندیوں کو پار کر لیتا ہے اور پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ بس زندگی یہی ہے، ہم اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، اپنی طرف سے محنت کریں اور اپنی نیت کو صاف رکھیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے اور اچھا کرنے والوں کے ساتھ بالآخر اچھا ہی ہوتا ہے۔ میں بری انسان نہیں تھی، میری ماں بھی بری انسان نہیں تھی۔ میری ماں تو بیچاری ایسے ہی اس دنیا سے چلے گئی، لیکن میری زندگی ضرور سنور گئی۔ آج میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، خوش ہوں، جس بھی مقام پہ کھڑی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہوا ٹھیک ہوا۔ آخر پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ سب کو خوش رکھے، سکون دے، اپنی زندگی میں سب خوش رہیں، زندگی کو انجوائے کریں۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار کسی نے نہیں آنا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب